السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم اور بہت ضروری بات عرض کرنی ہے میرے دوستوں۔ ہمارے گھروں کے اندر مستورات کو کیسے رہنا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کا پہننا رہنا سہنا کیسا رہنا چاہیے، تھوڑی سی بات عرض کر جاؤں آپ کے سامنے کہ اے میری دین کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہیں، اللہ اپنا عذاب اگر پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک بدن کیسے برداشت کرے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ تمہارا حسن تو تمہارے پاس زیادہ دن تک نہیں رہنے کا۔ حد سے 10 یا 15 سال تک جوانی رہتی ہے، 20 سال تک جوانی رہتی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ جب تم قبر میں جاؤ گی، تمہارا یہ بدن کبھی کیڑے کھائیں گے قبر کے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی، کبھی سنگریزے کھائیں گے، بچھو ہوں گے۔ تو میری بہنوں کیسے برداشت کر پاؤ گی تم؟ آج دشمنان اسلام ہماری ماں بہنوں کے عورتوں کے پاس سے درمیان سے کردار پاکیزگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں بے پردگی کے نام پر سے ہمارے درمیان بے حیائی رائج کی جا رہی ہے، کہیں رسم اور رواج کے نام ہمارے درمیان برائی کو رائج کیا جاتا ہے، اور ہماری ماں بہنیں فیشن کے نام پر بے حیائی کو فالو کر رہی ہیں۔ ہماری ماں بہنیں رسم اور رواج کے نام پر بے حیائی کو اپنے اندر فالو کر رہی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے، جس کا مفہوم ہے حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے، اور یہ اتنا عظیم شعبہ ہے کہ یہ اتنا عظیم زیور ہے، اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے سے ہماری ماں بہنوں کو یہ زیور عطا فرمایا ہے۔ آج تم دنیا کی کسی دکان پر چلے جاؤ، وہاں سے سونا خرید کے لاؤ، دکان پر چلے جاؤ، وہاں سے چاندی خرید کے لاؤ، وہ کھو جائے، وہ دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن میری ماں بہنوں، اگر تمہارے پاس سے حیا چلی گئی، پاکیزگی چلی گئی، تو یہ زیور تمہیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ زیور دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا، یہ زیور تو اللہ تعالی ایمان والیوں کو عطا فرماتا ہے۔ زیور تو ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جب ہماری ماؤں کا کردار اچھا تھا، ہمارا عالم ایسا تھا کہ جب دامن پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کیا کرتا تھا۔ آج ہماری ماں بہنوں کا عجیب معاملہ ہو گیا۔ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے اور عالموں سے بھی سنا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہماری دہلیز کی سرزمین پر قہر سالی کا عالم پڑ گیا کہ بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان، لوگ مر رہے تھے، پانی بالکل نہیں تھا۔ تو
عالموں کے پاس گئے، مفتیوں کے پاس گئے، مشورہ کیا جائے، تو سب نے اکٹھے ہو کہا کہ سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ۔ تو سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے باوجود جب اکٹھے ہو گئے تو اکٹھے ہونے کے بعد سب نے دعا مانگی، صبح سے لے کر شام ہو گئی، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی، ایک بوند بھی آسمان سے نہیں گرا، نہیں برسا۔ تو میرے دوستو، ایک آدمی سواری پر، اونٹ کی یا کچھ سواری تھی، جو بھی اس کی نکیل رسی پکڑ کر چل رہا تھا، پوچھا، ایک سواری کو سائڈ میں کھڑا کیا اور ان کے پاس گیا مجمع کے، اور پوچھا، بھائی آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں، اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہنے لگے کہ پانی نہیں برس رہا اور پانی کی سخت ضرورت ہے، تو اللہ سے پانی برسوانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کہیں تو میں بھی دعا کر دوں؟ فرمایا ہاں تم بھی کر دو۔ فرمایا کہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ تو فرمایا وہ اپنی سواری کے پاس گیا اور اس نے دعا کی۔ جب دعا کی تھی ابھی ہاتھ دعا سے نیچے نہیں گرے تھے، فرمایا ہاتھ اٹھائے تھے، تھوڑی دیر میں پانی برسنا چالو ہو گیا۔ جب پانی برسنا چالو ہو گیا تو سب دوڑ کر اس کے پاس آئی، بھائی آپ نے کون سی قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کی تھی، کون سا وظیفہ پڑھ کے دعا کی تھی؟ فرمایا کہ صبح سے ہم دعا مانگ رہے لیکن پانی نہیں برس رہا، آپ نے دعا کی ایک دم پانی برس گیا۔ فرمایا کہ یہ جو آپ سواری کے اوپر ایک پردہ نشین دیکھ رہے ہو، یہ میری ماں ہے، اور یہ میری ماں ایسی حیا والی ہے، پاک دامنی والی ہے، پاکیزگی والی ہے کہ آج تک کسی غیر محرم نے انہیں نہیں دیکھا۔ میں نے ان کا دامن پکڑ کر اللہ سے ان کا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے فریاد کی، دعا کی، اللہ میں اپنی ماں کا واسطہ دے کر کہ اگر میری ماں کی کچھ اہمیت تیرے ہاں قدر ہے، کچھ میری ماں کا رتبہ ہے پاکیزگی کا، تو اللہ پانی برسا دے۔ فرمایا میں نے دعا کی، اللہ نے پانی برسا دیا۔ تو میرے دوستوں، وہ بھی تو مائیں تھی، وہ بھی تو مائیں تھی۔ آج ہماری ماں کو کیا ہو گیا، ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہماری ماں بہنوں کو؟ سوچو تو صحیح۔ دیکھو جہاں بھی دیکھو ہماری مستورات بنا پردے کے، جہاں بھی دیکھو ہماری مستورات بال کھلے ہوئے روڈوں پہ جا رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، گاڑیوں میں جا رہی ہیں، گاڑی کے اوپر بیٹھ کے جا رہی ہیں، سب یوں ہی۔ کیا معاملہ ہو گیا ہماری ماں بہنوں کو؟ ارے ہماری ماں بہن تو حیا والی تھی، پاک دامنی والی تھی، پاک دامنی کے زیور پہننے والی تھی، یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی؟ عورت کس کے سامنے آ سکتی ہے اور کس حالت میں کس کے سامنے آ سکتی ہے؟ گھر میں بھی اگر عورت رہے تو جیسی حالت میں وہ، آپ نے ایک نماز میں پوزیشن دیکھی ہے عورت کی کہ اس کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، صرف ٹخنے کھلے رہتے ہیں صرف پیر کے، اور یہ ہاتھ کے گٹے کھلے رہتے ہیں اور چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اسی حالت میں وہ اپنے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے، اس حالت میں اپنے باپ کے سامنے آ سکتی ہے، اس حالت میں اپنے ماما کے سامنے آ سکتی ہے، اس حالت میں اپنے سسر کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن میرے دوستو اور غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ چیز ہے کہ جس پہ اس کے سامنے ایسی حالت میں آئے گی، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے ماما کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اس حالت میں آئے گی جس حالت میں اس کی نماز میں پوزیشن ہوتی ہے، بال نہیں کھلے ہوئے ہوں گے۔ آج تو ہماری ماں بہنوں کے بال کھلے ہوئے رہتے ہیں، غیر محرم کی نگاہ پڑتی رہتی ہے، بیٹا تو بیٹا، بھائی تو بھائی، باپ کا باپ، سسر تو سسر ہے۔ کیا ہو گیا؟ ہماری ماں بہنیں چھتوں پہ کھڑی ہو کر بال کاٹتی ہیں، کیا ہو گیا ہماری ماں بہنوں کو؟ حیا، ایک پاک دامنی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا بنا دے۔ یہ حیا والی، میرے دوستو، جب ہماری ماں حیا والی تھی، پاک دامنی والی تھی، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ولی اللہ بنانے والی کون ہے؟ ان کی ماں ہے۔ امام بخاری کو بخاری شریف پڑھانے والی، بخاری شریف کا درس دینے والی، اور اتنا بڑا عالم بنانے والی، اتنا بڑا ولی بنانے والی کون ہے؟ ان کی والدہ ہے۔ وہ تو بچپن سے ہی نابینا پیدا ہوئے تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 4 سال تک ان کی ماں نے دعا کی، 4 سال تک، پھر اللہ نے بینائی عطا فرمائی۔ تو جب انہوں نے درس دینے شروع کیے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو پھر درس بھی دیے انہوں نے، تو بڑے عالم بنے۔ اس کے بنا، بخاری شریف کے بنا کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ سنو میرے دوست، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بنانے والے ان کی والدہ ہیں،
پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی اللہ بنانے والے ان کی والدہ ہیں، حید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بنانے والی ولی بنانے والی ان کی والدہ ہیں، صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ولی بنانے والی ان کی والدہ ہیں، بائیجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی بنانے والی ان کی والدہ ہیں۔ کتنی ماؤں کی کسی تمہیں سنا، کتنی ماؤں کی۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دے۔ آج بھی اگر ہماری ماں بہنیں اس طرح دعا مانگیں جس طرح ہماری اللہ والیہ صحابیہ اکرام صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا کرتی تھی، انشاءاللہ اگر وہ پاک دامنی، وہ حیا، وہ پاکیزگی ہماری ماں بہنوں کے اندر آئے گی جو صحابیہ کے اندر تھی، انشاءاللہ ہماری ماں بہنوں کی دعائیں قبول ہوئیں گی۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں تو اپنے گھروں پہ بھی بتانا یہ باتیں، اور اپنے گھروں پہ تعلیم کیا کرو مستورات کی۔ فرمایا ایک عورت کا سدھرنا یہ میرے دوستوں پورے محلے کو سدھار دے گی۔ سنا ہے میں نے، حدیث پاک میں آیا، فرمایا جب ایک عورت کے سیمپل کے گھنگرو اگر بچ جائیں، گھنگرو اور کسی غیر محرم کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ جائے تو اللہ اس قوم کی دعا کو رد کر دیتے ہیں، اس قوم کی دعا کو رد کرتے ہیں ایک عورت کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، حیا پاک دامنی اپنی ماں بہنوں کے اندر پیدا کرو، تعلیم کرو، اپنے اندر تعلیم کرو گے تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما